بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی مکمل سیرت نبوی کی روشنی میں تحریر نمبر 3534۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ وہ اپنے زمانے کی اعلیٰ ترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ ظاہری حسن، باطنی نور، اخلاق اور روحانیت، یہ سب صفات انہیں اپنے عظیم والدین سے ورثے میں ملی تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور مالدار گھرانے آپ کی نسبت کے خواہش مند تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیشکش کو نرم انداز میں رد فرما دیتے تاکہ کوئی دل آزاری نہ ہو، مگر ہر ایک کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ رشتہ ان کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پہلے سے ہی یہ بات موجود تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہا کے لیے مقدر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پہل حضرت علی کی طرف سے ہو۔ اصحابی کی گفتگو اور حضرت علی رضی اللہ عنہا کی تہی دستی کا خیال۔ اصحاب رسول سمجھ چکے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہی ہے کہ یہ پاکیزہ نکاح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان ہو، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہا اپنی غربت اور خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے پیش قدمی نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم مسجد میں بیٹھے اس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، رسول اللہ نے کسی کی بھی درخواست قبول نہیں کی۔ یہ بات واضح ہے کہ فاطمہ کا انتخاب اللہ کے اختیار میں ہے۔ شاید علی رضی اللہ عنہا صرف اپنی تہی دستی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اصحاب نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں اور انہیں اس مبارک قدم کی طرف توجہ دلائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہا سے ملاقات۔ صحابہ کرام حضرت علی کو ایک انصاری کے باغ میں پاتے ہیں، جہاں وہ اجرت کے طور پر کھجور کے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ جب آپ نے بات سنی کہ رسول اللہ نے دوسری تمام درخواستیں رد کر دی ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے یہ انتخاب کیا ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی فاطمہ سے رشتہ چاہتا ہوں، مگر میری تہی دستی مجھے روک رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، علی، رسول اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں، آپ فوراً خواستگاری کریں، اللہ آسانی کرے گا۔ یہ بات علی رضی اللہ عنہا کے دل میں ایک چنگاری کی طرح لگی۔ وہ فوراً گھر گئے، غسل کیا، صاف عبایا پہنی اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ در مصطفیٰ پر حاضری۔ آپ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، دروازہ کھولو، یہ وہ شخص ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہا اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور حیا کے مارے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، جس بات کے لیے آئے ہو بلا جھجک کہو، تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ حضرت علی نے انتہائی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے گھر میں پلا بڑھا، آپ نے میری تربیت والدین سے بڑھ کر کی۔ اب وقت آیا ہے کہ میں گھر بسا سکوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی دختر فاطمہ کا نکاح مجھ سے فرما دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا رسول اللہ انتظار فرما رہے تھے۔ آپ کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی۔ آپ حضرت فاطمہ کے حجرے میں گئے اور پوچھا، بیٹی، علی تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ بی بی فاطمہ شرم کے مارے خاموش رہیں، اور نبی رحمت نے اس سقوط کو رضامندی قرار دیا۔ مسجد نبوی میں اعلان نکاح۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، مسجد میں جا کر بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ جب آپ مسجد میں پہنچے تو فرمایا، جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں پہلے ہی ہو چکا ہے، اب میں زمین والوں کو گواہ بنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو خطبہ نکاح پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اعلان کیا، لوگو، اللہ نے فاطمہ کو میرے لیے منتخب فرمایا ہے، رسول اللہ نے میری زرہ کو مہر قرار دیا ہے۔ مسلمانوں نے خوشی سے دعا کی، اے اللہ، اس جوڑے کو برکت دے، ان میں محبت اور الفت پیدا کر۔ مہر اور جہیز۔ مہر، ایک زرہ، قیمت 400 سے 500 درہم، یمنی کپڑا، غسل مند کی رنگی ہوئی کھال۔ جہیز،
زرہ بیچ کر جو 63 درہم ملے ان سے یہ سادہ مگر مبارک سامان خریدا گیا۔ سفید قمیض، سیاہ عبایا یا پردہ، کھجور کے پتے اور اون سے بھری چارپائی، 2 توشک، 4 تکیے، چٹائی، تانبے کا برتن، پانی کی مشک، کپڑے دھونے کا تھال، دودھ کا پیالہ، پانی پینے کا برتن، پشمی پردہ، لوٹا، سراہی، فرش کا چمڑا، 2 کوزے، 1 عبایا۔ جب یہ جہیز رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، اس شادی کو برکت دے کہ جس کے زیادہ تر برتن مٹی کے ہیں